والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 2 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب بالکل بجا طور پہ پیدا فرمایا، حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا۔ تعالی عما یشرکون، وہ بلند و بالا ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے بہت بلند و بالا ہے۔ کل بھی آیت گزری تھی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایک دلیل فراہم کی، پھر دعویٰ فرمایا۔ دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان سب سے بلند و بالا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اسی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، کیونکہ کفار اس بات کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ زمین، آسمان اور زمینوں کو ہمارے ان بتوں نے پیدا کیا ہے، بلکہ آگے انشاءاللہ یہ آیات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے، تمہیں رزق کون دیتا ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ یعنی وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کو وسیلہ بناتے تھے اور بتوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے پہلے ایک طرح دعویٰ فرمایا اور اس کی دلیل بھی فراہم کر دی۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ان تمام شرکاء سے بلند و بالا ہے، یعنی ان شرکاء کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم شریکی، ہم نظیر ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ کہ تم خود بھی اس بات کو مانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو اب جب یہ بت ایسا کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ تو جس رب نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جو ذات اس پوری کائنات کی خالق اور مالک بھی ہے، تو پھر اس کی اطاعت کیوں نہ کی جائے، اس کا کہنا کیوں نہ مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہرایا جائے؟ یہ ایک ایسی عقلی بات ہے کہ جس پہ غور و تفکر کیا جائے تو ہر ایک پر یہ بات منکشف ہو سکتی ہے کہ صرف ایک ہی رب ایسا ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے جو یقیناً عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفہ سے، یعنی مادہ منویہ سے پیدا فرمایا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو پھر اچانک وہ واضح طور پہ جھگڑنے والا ہو گیا۔ یہ اصل میں کفار کے بارے میں ہے کہ کفار قریش جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات جانوروں کی ہڈیاں لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بتائیے کہ یہ ہڈی جو بالکل ختم ہو گئی ہے، اس پہ گوشت نہیں رہا، چربی نہیں رہی، اس میں ذرہ برابر تری موجود نہیں ہے، خشک ہڈیاں ہیں جانوروں کی، کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو پیدا کر دے گا؟ کیا ان میں دوبارہ تراوٹ پیدا ہوگی، ان پہ دوبارہ گوشت چڑھ جائے گا؟ کیا آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو زندہ کر دے گا؟ اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ تم غور کرو کہ یہ ہڈی تو پھر بھی ایک سانچہ بنا ہوا ہے، ایک شکل رکھتی ہے، اس پہ خالی گوشت ہی چڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو، اس گوشت کو، اس کے اوپر جو کھال ہے، پھر ناخن، پھر بال، پھر آنکھ کا جو مادہ ہے، جن چیزوں سے آنکھ بنتی ہے، ناخن بنتے ہیں، پھر جسم کی تمام اعضاء جس چیز سے بنتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک مادہ منویہ، ایک پانی کا قطرہ، جسے اگر آپ بظاہر دیکھیں تو بے جان قطرہ آپ کو نظر آئے گا اور بالکل مطلب پانی کی طرح ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی سے پھر جیسے بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے بالکل نرم و نازک، پھر آہستہ وہ جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہڈیاں ہو جاتی ہیں اور وہ لہیم شہیم آدمی بن جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی کی بوند سے عظیم الشان چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس پانی کی بوند سے ہڈیاں، گوشت، کھال پیدا کرنے پر قادر ہے، تو جو چیز پہلے پیدا ہو چکی ہے کیا اس کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہو سکتا؟ یقینی سی بات ہے قادر ہوگا۔ آپ ہاتھی پر ہی غور کریں کہ ہاتھی اس وقت زمین کے اوپر سب سے بڑا وجود رکھنے والا جانور ہے، اور کتنا لہیم شہیم، اگر آپ دیکھیں چڑیا گھر وغیرہ میں، زو میں آپ گئے ہوں، وہاں پہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا؟ ایک پانی کی بوند سے تو پیدا کیا ہے۔ تو جو رب اتنے عظیم جانور کو، جو عظیم جسامت رکھتا ہے،
ایک پانی کی بوند سے بنانے پر قادر ہے، جس میں نہ ہڈی تھی، نہ کوئی گوشت کا کوئی آثار نظر آتے تھے، لیکن پھر بھی پیدا کر دیا۔ تو اسی طریقے سے اس کے لیے بروز قیامت تمام مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اب یہاں سے بہت سارے احسانات یاد دلائے۔ احسانات یاد دلانے میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ کفار اس بات کا اعتراف کریں کہ واقعی یہ تمام چیزیں اللہ نے ہی عطا فرمائی ہیں، بت یا دیگر جو چیزیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کے عطا فرمانے پر قادر نہیں ہیں۔ جب وہ یہ اعتراف کر لیں گے تو ساتھ ساتھ پھر یہ بات بھی انہیں ماننی چاہیے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہنا اسی کا ماننا چاہیے۔ جیسے کہ ان کا عام طور پہ یہی دستور تھا کہ جب یہ کسی پر احسان کرتے تھے تو خواہش ہوتی تھی کہ وہ ساری زندگی ان کے احسانات کو مانے اور ان کا اس کی وجہ سے کہنا تسلیم کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ اسی طریقے سے جو ان پر دنیا میں احسان کرتا تھا، جسے کبھی جنگ ہو گئی، دوسرے قبیلے نے مدد کی، تو یہ تا حیات اس کا احسان یاد رکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی عادت کے موافق حکمت کے ساتھ پھر وہ آیات نازل فرمائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں اور انعامات کے ذکر پر مشتمل ہیں، کہ جس طرح تم دنیاوی تھوڑے سے کسی سے فائدہ حاصل کرتے ہو تو ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہو، اس کو کہنا مانتے ہو، تو اس رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تا حیات تمہیں ہزارہا نعمت عطا فرما رہا ہے اور پھر بھی تم اس کا کہنا نہیں مانتے؟ کیا اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس کا کہنا نہیں ماننا چاہیے؟ کیا اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ ایک سوچ فراہم کرتی تھیں آیات، اس لیے اللہ نے ان کو بیان فرمایا۔ اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مختلف انداز سے ان پر تفکر کی دعوت بھی بیان فرمائی۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اس نے چوپائے جانور پیدا فرمائے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اس میں تمہارے لیے ان جانوروں میں گرم لباس ہیں۔ گرم لباس جیسے ہم اون لے کے اس سے لباس بناتے ہیں یا ان کی کھالوں کے لباس تیار کرتے ہیں، تو اس طرح گرم لباس ملتا ہے۔ وَمَنَافِعُ، اور کچھ منافع بھی ہیں، مزید منافع، مثلا کہ ہم ان پہ سوار ہوتے ہیں، ان کا دودھ وغیرہ نکالتے ہیں، ان کے گوشت وغیرہ ہم کھاتے ہیں، مختلف چیزیں فائدے حاصل کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، یہ بھی تمہارے لیے ایک نفع ہے۔ تو یہ احسان یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا تم پر احسان کیا کہ جانور پیدا کر کے ہزارہا فائدے ان کے اندر پوشیدہ فرمائے جن کو تم حاصل کرتے رہتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے، ایک جمال ہے، یعنی جو جانور ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے رکھتے ہیں آج کل کے دور میں، یقینی سی بات ہے اس سے ان کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ پہلے دور کے اندر جو جتنی کثرت کے ساتھ جانور رکھتا تھا اسے اتنا ہی زیادہ مالدار اور قابل عزت تصور کیا جاتا تھا، بلکہ جانوروں کی کثرت سے اس کے درجات کا اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی تو بھئی اتنی بکریاں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنے گائے اس کے پاس ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس میں فرمایا کہ تمہارے لیے جمال رکھا ہے۔ حین تریحون، جس وقت کہ تم شام کو ان کو واپس لے کر آتے ہو، وحین تسرحون، اور جب تم انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ تو ذرا دیکھو کیا خوبصورتی اللہ نے ان جانوروں کے اندر رکھی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے شہر تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ جس شہر تک تم سوائے اپنے آپ کو شدید مشقت میں مبتلا کیے ہوئے نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے بعض علاقے تھے پہاڑی علاقے، آج بھی آپ افغانستان سائڈ وغیرہ پہ چلے جائیں تو بعض علاقے ایسے ہیں جہاں گاڑیاں چل ہی نہیں سکتی ہیں، تو وہاں اب بھی اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سامان لاد کر وہاں تک پہنچا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے اندر وہ قوت، وہ خصوصیت رکھی، اور ان کے پیروں کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھ دی ہے کہ منو وزن اٹھا کر یہ چلتے ہیں اور ایسے شہروں تک تمہیں پہنچا دیتے ہیں کہ اگر یہ وزن اٹھا کے تم خود چلتے تو اپنے آپ کو تھکا دیتے، تم وہاں پہ تھک جاتے، تمہاری جانیں عذاب میں آ جاتی، لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے جانور پیدا کر کے تمہیں اس مشقت سے بچا لیا۔
اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب ضرور مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مزید فرمایا کہ کیا کیا پیدا فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا فرمائے، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سوار ہو، وزینتاً، اور انہیں زینت کے لیے پیدا فرمایا، یا زینت کو اللہ نے پیدا فرمایا کہ مختلف قسم کی چیزوں سے جو ہم خوبصورتی حاصل کرتے ہیں یہ بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس میں لباس بھی آ جائیں گے، اور مطلب بال جن سے ہم زینت حاصل کرتے ہیں، اور دیگر جس بھی چیز سے ہم زینت حاصل کرتے ہیں جائز زینت، ان کا بھی اللہ نے احسان یاد دلایا۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ابھی پیدا کرے گا ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ قیامت تک ہر شخص سے خطاب ہے۔ جب اس زمانے والوں سے جب خطاب ہوا تو یقیناً جو آج کل کی سائنسی ایجادات ہیں، جو آج کل ہمیں نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، اس تک تو ان کی ذہنی رسائی بھی نہیں تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ مطلب انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر جو عام لوگ تھے ان کو کیا معلوم کہ کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی، کس انداز سے پیدا ہوں گی۔ اگر اس سابقہ دور کا کوئی انسان اس دور کے اندر آ جائے تو شاید حیرت، تعجب اور ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے ہلاکی ہو جائے، کہ جہاز کو، ہوائی جہاز کو اترتے ہوئے دیکھے، چڑھتے ہوئے دیکھے، یا ٹرین کو آتے ہوئے دیکھے تو شاید خوف سے اس کا دم ہی نکل جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیان فرمایا کہ ایسی چیزیں بھی اللہ پیدا کرے گا جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ اور ہم سے اگر خطاب ہو تو یقینی سی بات ہے جس تیزی سے سائنسی ترقی ہو رہی ہے اور حیرت انگیز چیزیں مارز وجود میں تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، تو آج سے 20 سال بعد کیا سائنس ترقی کرے گی ہمیں کیا معلوم۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہے گا کہ نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی رہیں گی، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں گی، اور انسان اس بات کو، اس آیت کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ ابھی مزید اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں، ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو ہم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی تک ہے راستے کا قصد۔ مراد یہ ہے کہ جو درمیانہ راستہ ہے وہ اللہ کی طرف ہی جاتا ہے، یعنی صراط مستقیم سے کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ وَمِنْهَا جائر، اور ان میں سے راستوں میں سے کوئی راستہ ٹیڑھا ہے۔ جائر کہتے ہیں ٹیڑھے کو۔ یہ تمام وہ کفر کے جو راستے ہیں یہ سب کے سب اس میں شامل ہو گئے۔ تو گویا کہ احسانات یاد دلا کر پھر دوبارہ یہ ایک اشارہ کر دیا گیا کہ یہ احسانات یاد کرو، اور اب ان راستوں کی طرف دیکھو کہ کچھ راستے ایسے ہیں جو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اور کچھ راستے ایسے ہیں جو ٹیڑھے ہیں، یعنی کفر کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو اللہ کے احسانات یاد کر کے، اس ذات کی عظمت اور قدرت کو تسلیم کر کے اس راستے کا انتخاب کرو جو تمہیں اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم تمام کو ہدایت عطا فرما دیتا، لیکن یہ اس کی مشیت ہے کہ یقینی وہ اس بات پہ قادر ہے، لیکن یہ اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت یہی ہے کہ وہ اسباب ہدایت پیدا کر کے انسان کو قدرت و اختیار سے نوازتا ہے کہ چاہو تو اختیار کرو، چاہو تو ان کو چھوڑ کر گمراہی کے اسباب اختیار کر لو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا، لیکن معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے مفہوم مخالف لیں کہ اللہ نے گمراہ کرنا چاہا اس لیے ہدایت عطا نہیں فرمائی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کرنا بھی نہیں چاہا، بلکہ اللہ نے یہ چاہا کہ اسباب ہدایت پیدا کرے، اسباب گمراہی پیدا کرے، اور اپنے بندوں کو قدرت و اختیار دے دے۔ کچھ چیزیں ان کی معاون بنا دی جائیں، جیسے عقل ہے، انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں، نیک دوست، تبلیغ کرنے والے، اور کچھ چیزیں مخالف بنا دی جائیں، جیسے برے لوگ، گناہوں کی طرف مائل کرنے والے، کفر کی طرف کھینچنے والے، گمراہی کی طرف لے جانے والے، شیطان، نفس، دنیا، ان تمام کو بھی پیدا کر دیا، اور ہمیں درمیان میں چھوڑ دیا گیا کہ اب اپنے آپ کو ان تمام آلائشوں سے بچا کر اللہ کے راستے پہ لگا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر مزید احسانات یاد دلائے کہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہ وہی ذات ہے کہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو تمہارے لیے، اس پانی میں تمہارے لیے پینا ہے، یعنی پینے کا ایک نعمت، پینے کی لذت اور نعمت موجود ہے۔ ومنہ شجر، اور اسی پانی سے درخت بھی ہیں، فیہ تسیمون، جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، یعنی اسی پانی سے کھیتی وغیرہ اگتی ہے، گھاس اگتی ہے، اور دیگر جو جانوروں کے چارے ہیں اگتے ہیں، اپنے جانوروں کو تم چراتے ہو۔ یہ بھی ایک احسان یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے نفیس میٹھا پانی نازل فرمایا۔
یُنبِتُ لَکُم بِہ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ، اور وہ پیدا کرتا ہے تمہارے لیے اسی پانی کے ذریعے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل۔ چند کا تو خاص ذکر فرمایا کہ ان میں چونکہ بہت زیادہ فوائد پوشیدہ ہیں اور یہ بڑے مقدس اچھے پھل ہیں، اور یہ جنتی پھل بھی ہیں، زیتون ہے، نخیل یعنی کھجور ہے، انگور وغیرہ ہے، ایک انار بھی ہے، یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ نے پیدا فرما کے خاص طور پر ان کا ذکر کیا، اور پھر آگے مفہوم عام رکھ کر دیا کہ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں کو اللہ نے اسی پانی سے پیدا فرمایا۔ اور اب دیکھیں دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و تفکر کرنے والی ہے، یعنی ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نعمت تفکر سے نواز دے وہی ان پر غور و تفکر کرے گا، اور جس کو فکر کی نعمت حاصل نہیں ہے وہ اس کا ذہن فضولیات سے گھرا رہے گا، وہ اچھی باتوں میں کبھی تفکر نہیں کرے گا۔ تو آسمان سے نازل ہونے والے پانی پہ اگر آدمی غور کرے، جب بارش نازل ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے جیسے کوئی مطلب اسپرے کر رہا ہے، پریشر سے پانی آ رہا ہے، کوئی باقاعدہ ایک ذات ہے، قوت ہے جو پانی کو پریشر کے ساتھ پھینک رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بارش برسانہ گرنے والی ہو، ایک شہر پر ہوا آئے اور دوسرے شہر کے اندر لے جائے، بالکل اپنے ٹارگٹ پہ گرتی ہے۔ اور اتنا کثیر پانی، جب کبھی موسلا دھار بارش ہو ذرا غور کیجئے گا کہ اگر ہم اپنے پورے شہر کو سیراب کرنا چاہیں، چھڑکاؤ کرنا چاہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ جب کریں گے کتنے عرصہ لگے گا، اس پہ کتنا خرچہ آئے گا؟ لازم بات ہے کہ کوئی ایسی ہیلی کاپٹر وغیرہ سے ہم پانی گرائیں گے، کتنے علاقوں میں گرا لیں گے، کتنی مقدار میں گرا لیں گے، اور بالکل برابر پانی گرے، بالکل برابر پریشر کے ساتھ برابر مقدار میں گرے، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اسی پہ ہم غور و تفکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس قلب میں بیدار ہوتا ہے کہ جب آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہو تو ذرا آپ کھڑے ہو کر غور سے دیکھیے کہ کتنے پریشر سے پانی آ رہا ہے، ہر گلی کے اندر، ہر چھت پر تیزی کے ساتھ گر رہا ہے، اور ایک وقت کے اندر چند منٹوں میں موسلا دھار جب بارش ہوتی ہے پورا کا پورا شہر ایک دم گیلا ہو جاتا ہے، پورے شہر پہ گویا کہ چھڑکاؤ ہو جاتا ہے۔ وہ ذات کتنی عظمت اور قدرت والی ہے، وہ کتنی وسعت رکھنے والی ہے، اس کی صفات کتنی اعلیٰ ہیں کہ چند سیکنڈوں کے اندر ہزاروں میل کے رقبے کو وہ سیراب کر دیتا ہے، تو اسی پر یقیناً ایمان لانا چاہیے۔ تو ان باتوں پہ جب تفکر کریں گے، مثلا جیسے اب آپ پھل کھا رہے ہیں، ہم تو کھاتے ہیں مزے کے لیے، ارے لاؤ بھی سیب لاؤ، پپیتا لاؤ، آم، واہ بڑا میٹھا ہے، بڑا مزیدار ہے، تو ذرا یہ بھی تفکر کر لیں کہ اس میں مٹھاس کس نے پیدا کی، خوشبو کس نے پیدا کی۔ ایک ہی زمین ہے، ایک جیسی کھاد ہے، ایک ہی طرح کا پانی اس زمین سے ہو کے درختوں میں چڑھ رہا ہے، لیکن سیب کے درخت میں سیب اگ رہے ہیں، آم کے درخت میں آم اگ رہے ہیں، ذائقہ دیکھیے، خوشبو دیکھیے، اور ان کے فوائد دیکھیے، سب کے الگ الگ ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ ایک بہت قطع نظر اللہ کی ذات سے، ویسے میں عرض کر رہا ہوں، ایک بہت بڑا دماغ ہے جو ان کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اعضائے جوارح سے اور اعضائے باطنہ سے سب سے پاک ہے، دماغ کا ثبوت اللہ کے لیے نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک ذات ایسی ضرور ہے جو ہم سے زیادہ صلاحیتوں کی حامل ہے، اس کی صلاحیتیں بہت وسیع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات، وہ اللہ ہی ہے، اور ان صفات کو وہ استعمال کر کے بار بار ان صفات کے اظہار کے ذریعے اپنی قدرت اور عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو بار بار ذہن میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔